بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ خواتین و حضرات، آج مفکر پاکستان، شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ہے، یوم اقبال ڈے ہے۔ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی، اور لاہور میں ہی بادشاہی موسک کے بالکل ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال وہ ایک پڑھے لکھے عاشق رسول، ایک محب وطن اور ایک آزاد وطن کا خواب دیکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جگایا۔ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن وہ پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکے، اس سے پہلے ہی وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اس میں کئی پہلو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں اسلام سے محبت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک آزاد مملکت کی سوچ، ایک آزاد ملک حاصل کرنے کی جستجو ہمیں نظر آتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شاعری میں ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، ان کی عقیدت، ہمارے نبی سے ان کا احترام وہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مغرب میں بھی حاصل کی، لیکن مغرب کی رونقیں ان کو مروب نہیں کر سکی، اور اس کا وہ اپنی شاعری میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ نے یوم اقبال ڈے پر چھٹی کا اعلان کیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ جب ہم بچپن پہ تھے تو اس وقت 9 نومبر کو چھٹی ہوتی تھی، بعد میں اس کو چینج کر دیا گیا، اب دوبارہ جو ہے یہ چھٹی شروع کی گئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ قومیں اپنے ہیروز کو ایسے ہی یاد کرتی ہیں کہ ان کے ڈے پر تقریبات منعقد ہوں، ان کو یاد کیا جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور ہمیں اپنے پارکس کا نام رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسٹیچو بنا کر نصب کر دیتے ہیں، یا کوئی شاہراہ بنائی، یا کوئی عمارت بنائی، یا کوئی ایئرپورٹ بنایا، تو اس کا نام جو ہے وہ اپنے ہیروز کے نام پر رکھتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کو یاد کر سکیں۔ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال محمد وہ ایک خوددار آدمی تھے، اور خودی میں کا درس دیتے تھے۔ نوجوان نسل کو وہ پیغام دیتے تھے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ انہوں نے نوجوان نسل کو شاہین سے بھی تعبیر کیا ہے کہ شاہین جو کہ بہت اونچا اٹھتا ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، تو انہوں نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ تم شاہین کی طرح اونچی پرواز رکھو۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مختلف قومیں اپنے ہیروز کو مختلف طریقے سے یاد کرتی ہیں۔ ان کے ڈے پر چھٹی کا انعقاد کرنا، شاہراہوں کا، عمارتوں کا نام ان کے ناموں پر رکھنا، یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً جب انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کا انہوں نے کوشش شروع کی اور ملک حاصل کیا، تو یقیناً ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان ایسا ہوگا، یعنی جس ملک میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک نہ ہو، جس ملک میں غریب آدمی جو ہے وہ انصاف کے لیے دھکے کھائے، جس ملک میں اشرافیہ پاکستان کے سارے وسائل پر قابض ہو جائے اور لوگوں کو مال کی منصفانہ تقسیم نہ ملے، جس ملک میں غریب کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، جس ملک میں لوٹ گھسوٹ کرپشن جو ہے وہ عام ہو، تو یقیناً برِ صغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ اس طریقے کا ہم پاکستان حاصل کر سکیں۔
قومیں جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے نظریات پر چلتے ہوئے، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے یہ ملک حاصل کیا ہے، اب آگے آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، یقیناً انہوں نے ایسا خواب نہیں دیکھا ہوگا جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، انہوں نے ایسے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا ہوگا۔ یقیناً انہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ ایک آزاد ریاست ہو جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں، وہاں پر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوں، وہاں پر امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہو، اور ہم کوشش کر کے اس وطن کو ایک عظیم ملک بنائیں۔ یقیناً انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہوگا، اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو جدوجہد کی برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ملا کر جو انہوں نے کوشش کی، تو یقیناً انہوں نے اس لحاظ سے کوشش کی کہ ایک آزاد ریاست قائم ہو جہاں پر ہم پروقار طریقے سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زندگی بسر کر سکیں، وہاں پر قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہو، اور تمام وسائل جو ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو۔ لیکن جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف ایسے ہیروز کے دن پر ایک چھٹی کا انعقاد کر دیں؟ ابھی قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر ہم دیکھیں، ان کی ساری زندگی اسی جدوجہد میں گزری۔ علامہ اقبال کی شاعری آپ پڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے کیسے خودداری کا ہمیں درس دیا۔ لیکن پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ دیکھ کر تو ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ ابھی دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو کے ساتھ کیا کیا، بغیر گرفتاری کے وارنٹ کے ان کی دیواریں پھلانگ کر پولیس اندر گئی۔ کس کے آرڈر پر کی؟ کیا کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیا ذمہ داران کو سزا ملی؟ یہ چھٹی منانے سے یا اس طرح کی تقریریں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا انہوں نے خواب دیکھا تھا ہم ویسا پاکستان کو بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔